بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ پاکستان کا دھماکہ خیز اعلان۔ پاکستان کے 7 جنگی طیارے فلسطین کی مدد کے لیے غزہ روانہ کر دیے گئے۔ جنگ کا آغاز۔ پاکستان نے آخری وارننگ جاری کر دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی شہریوں پر تباہ کن حملوں سے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ پاکستان میدان میں کود گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اپنے جنگی طیارے تیار ہیں، کسی بھی وقت ہم فلسطین روانہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے JF تھنڈرز مکمل تیاری کر چکے ہیں۔ اگر حملوں کی بات کی جائے تو ہفتے کی صبح 6:30 بجے سے اتوار کی صبح تک جاری راکٹ حملوں، فائرنگ اور یرغمال بنائے جانے کی کاروائیاں جاری رہیں، جن میں 500 سے زائد اسرائیلی ہلاک جبکہ 1600 سے زائد زخمی کیے گئے۔ نامعلوم تعداد میں فوجی اور شہری یرغمال بنا لیے گئے۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کے انچارج میجر جنرل نمرود العونی بھی مبینہ طور پر شامل ہیں۔ حماس کی جانب سے الاقصی فلڈ آپریشن کا آغاز ہفتے کی صبح 6:30 بجے سے 5000 راکٹ میزائل فائر کر کے داغا گیا، جس سے اسرائیلی شہریوں میں افراتفری پھیلنے لگی۔ حماس کی القسم بریگیڈ کے سربراہ نے پیغام میں کہا ہے کہ دشمن کے اہم مقامات ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 7:30 بجے حماس کے فائٹر سرحد پر لگی رکاوٹیں توڑتے ہوئے غزہ سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ غزہ میں غیر معمولی انداز اپناتے ہوئے حماس کے کمانڈو پیراشوٹ سے بھی اسرائیل میں داخل ہوئے، فائرنگ کرتے ہوئے فوجی اڈے کا رخ کیا۔ اس کے علاوہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے افراد سے بعض افراد تاحال کلیئر نہیں کرا سکے۔ انٹیلیجنس اور بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کی ہلاکت روکنے میں ناکامی۔ حماس کے خوف کا شکار اسرائیلیوں کی بھگدڑ۔ ملک میں افراتفری کے ماحول پر اسرائیلی میڈیا نے توپوں کا رخ وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب موڑ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اپنے شہریوں کو بچانے میں اسرائیل بطور ریاست اور اسرائیلی فوج اور جاسوسی کے جدید ترین آلات رکھنے کے باوجود انٹیلیجنس بری طرح ناکام ہوئی، تاہم ذمہ داری لینے کے بجائے الزام فوج پر دھر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صورتحال کے تمام تر ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انہی کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک اور یرغمال اسرائیلیوں میں کئی فوجی بھی شامل ہیں، جبکہ 1500 سے زائد زخمی ہیں، جن میں سے 300 کی حالت تشویشناک ہے۔ حماس کے تباہ کن حملوں سے 300 سے زائد ہلاکتوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گیدڑ بھونکی دیتے ہوئے بدلہ لینے کے لیے غزہ پر بھرپور حملے کی پیشن گوئی کی ہے۔ فلسطینیوں کو 20 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل پورا غزہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینی غزہ خالی کریں، حماس کے ہر ٹھکانے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت استعمال کرے گا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے طاقت کے اس استعمال سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ غزہ میں رہنے والے 20 لاکھ فلسطینی جائیں کہاں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو ہفتے کو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اسرائیلیوں پر بہت مشکل دن گزرا ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ ایسا کبھی نہ ہو سکے۔ نیتن یاہو نے تسلیم کیا کہ اس فتح کی قیمت برداشت کرنا آسان نہیں۔ یہ طویل جنگ اور سخت ہوگی، مگر بدلہ لیں گے اور جنگ جیتیں گے۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔
انہوں نے فلسطینی عوام کو پیغام دیا کہ فلسطینی عوام آبادکاروں کی دہشت گردی، غنڈہ گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیلیوں پر حملوں میں سینئر فوجی کرنل سمیت اسرائیلیوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے حماس کے حملوں میں 200 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں میں 232 فلسطینی شہید، 1700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت تباہ کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اب بھی اسرائیل کے 22 مقامات پر جنگ جاری ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مابین حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت، ترکیہ اور آسٹریا کی ایئر لائنز سمیت درجنوں ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ ہفتے کی صبح غزہ سے اسرائیل پر 7000 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چھیڑ دی گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملے کیے گئے۔ 500 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، درجنوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند سینیچر کو صبح موٹر سائیکل کے علاوہ پیراگلائڈرز کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقوں سے اسرائیلی حدود میں داخل ہوئے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلح افراد دنیا کے سخت ترین حفاظتی انتظامات عبور کرنے میں آخر کامیاب کیسے ہوئے۔ اس موقع پر اسرائیلی علاقوں پر ہزاروں راکٹ داغے گئے، جن میں سے کچھ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں گرے۔ حماس ٹی وی کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 5000 کے علاوہ مزید 2000 راکٹ فائر کیے گئے، جن کا حماس کے چیف کمانڈر نے اس آپریشن کے آغاز میں اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 22 مقامات پر حماس کے حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ غزہ کے قریب واقع اسرائیلی آبادی میں مقیم افراد نے اسرائیل کے مختلف نیوز چینل کو بتایا ہے کہ عسکریت پسند ان کے قصبوں دیہاتوں میں گھس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مکانات میں محصور ہو کر رہ گئے۔ انٹرنیٹ پر موجود غزہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ایک ویڈیو میں مسلح فلسطینی نوجوانوں کو اسرائیلی فوجیوں سے فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں عسکریت پسندوں کو ایک نامعلوم اڈے کے مقام پر دیکھا گیا ہے، جس میں مرکاوا ٹینک اور بری فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ٹینک سمیت اسرائیلی گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں کچھ ویڈیوز میں فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کی گاڑیاں چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔